تو دوسرا سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ موضوع بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کی طرف توجہ کریے گا۔ آیا منصوبین رہبر در مراکز مختلف ہمانند خود رہبر دارائے ولایت ہستن؟ دیکھیں جہاں پہ ولی فقیہ ہوتا ہے نا، تو وہ مختلف اداروں کے اندر مختلف مسئول اور نائب بناتا ہے، وکیل بناتا ہے۔ جس طرح رہبر معظم کے بہت سارے جو وکیل ہیں وہ ایران کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف ممالک کے اندر ہیں، ان کے وکیل بھی ہیں، ان کے نائب بھی، نمائندہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق آیت اللہ العظمیٰ آغا جوادی عملی سے سوال ہو رہا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ آیا یہ خود رہبر کی طرح ہیں؟ یعنی جس طرح رہبر کا حکم ماننا ضروری ہے اور رہبر کی آپ نافرمانی نہیں کر سکتے، حتیٰ آگے آئے گا کہ مرجع بھی، مجتہد بھی جو ہوتا ہے وہ بھی رہبر کے احکام، جو اجتماعی احکام ہوتے ہیں اس کے آگے پابند ہوتا ہے، جس طرح لوگ پابند ہوتے ہیں وہ بھی پابند ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال ہے کہ آیا جو اس کے نمائندے ہیں یا اس کی طرف سے وکیل ہیں مختلف ممالک کے اندر، وہ بھی خود رہبر کی طرح ہی ان کی ولایت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو جواب میں فرماتے ہیں کہ در حکومت اسلامی ہرگز منصوبہ سوئے رہبر مانند ناصب یعنی خود رہبر ولایت نہ دارت۔ فرماتے ہیں رہبر معظم نے جتنے بھی نمائندے بنائے ہوئے ہیں ملک کے اندر، واضح سی بات ہے ملک کے اندر اور ملک سے باہر کو فرق نہیں کرتا، ملک کے اندر بھی انہوں نے جو نمائندے بنائے ہوئے ہیں یا جو اپنی طرف سے وکیل بنائے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ رہبر کی طرح نہیں ہے ان کی ولایت۔ فرماتے ہیں کہ ولی فقیہ جو ہوتا ہے وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے نائب بناتا ہے، وکیل بناتا ہے۔ گاہی شخص را بے عنوان نائب زمانی بے عنوان وکیل خود تعین میں کند، بعض اوقات اپنے نائب کو بے عنوان وکیل، کچھ معاملات میں وکیل کی طرح، جس طرح وکیل کے حوالے ہم معاملات کرتے ہیں، اپنا کیس کس کے حوالے کرتے ہیں؟ وکیل کے حوالے کرتے ہیں۔ تو ولی فقیہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس طرح ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی وکیل ہوتے تھے کہ بھائی خمس جو اکٹھا کرنا ہے، اموال جو اکٹھے کرنے ہیں، یہ کام میں آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں، تو اس کی حد وہی ہوتی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی حد مشخص کرتے ہیں رہبر، وہ باقاعدہ جب نیابت دیتے ہیں یا نمائندگی دیتے ہیں یا کسی کو وکیل بناتے ہیں تو اس کی لیمٹس مشخص ہوتی ہیں۔ جب لیمٹس مشخص ہوتی ہیں تو اسی حدود تک ہوتا ہے بس۔ اب یہ نہیں کہ وہ رہبر بن گئے، وہ خود وہ بھی ولی فقیہ بن گئے نا۔ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ ایران کے اندر ہی یا ایران سے باہر ہی کوئی رہبر کا نمائندہ ہے، اگر اس سے کوئی کسی چیز پہ اختلاف کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ جس طرح رہبر کی مخالفت کاؤنٹ کی جاتی ہے، یہ اس طرح مخالفت ہو رہی ہے؟ فرماتے ہیں نا، آپ اس سے علمی اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے عملی اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کسی عملی روش میں آپ کا اس کے ساتھ اختلاف ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرماتے ہیں یہ رہبر ایک ولی فقیہ کی طرح ولایت نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک قانون ہمارے ہاں جو ہے اس کے اندر یہ درج ہوا ہے کہ رہبر می توانت بعضی از وظائف و اختیارات خود را بشخصی دیگری تفویض کند، کہ رہبر بعض اپنے کاموں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر سکتا ہے بے عنوان وکیل یا بے عنوان نمائندہ۔ ولی فقیہ اگر کسانی را بے نمائندگی از خود نصب می کند، اگر ولی فقیہ اپنی نمائندگی میں کسی کو نصب کرتا ہے، بر اساس آئین نامہ و نظم و مقررات خاصی تعین می کند، وہ خاص نظم کے تحت، خاص مقررات کے تحت ان کو نصب کرتا ہے۔ اور یہ منصوب جو لوگ ہیں یہ دوسرے کارگزاروں کی طرح ہیں، یعنی دوسرے کام کرنے والوں کی طرح ہیں کہ ہر کس محدود قانونی خاص دارد، یعنی ہر کسی کی لمٹس ہیں، کوئی اپنی لمٹ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ نہ ان کے مثل خود رہبر ولایت داشتے باشد، یہ خود رہبر کی طرح ولایت نہیں رکھتا۔ دیکھیں ہم رہبر کی حکم کے پابند ہیں،